سٹارٹ قرآن مجید کی تلاوت سے لیا جائے گا، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عیسیٰ خان فرام ملاکنڈ کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ. شکریہ عیسیٰ خان. السلام علیکم. Good morning. In fact, good noon, ladies and gentlemen. For the event, I'm your host, Yasir Salim, holding Master's degree in Social Work. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بخیر آگلی. جیسا میں نے اپنا نام بتایا, Masters in Social Work. I'm a visually handicapped person, visually challenged person. میرا شمار بھی خوش قسمتی سے نابینا افراد کی گنتی میں ہوتا ہے. اینڈ آئی wasn't born blind. میں پیدائشی طور پہ میری بصارت تھی, نابینا نہیں تھا میں. although RP کے افیکٹیز میں آتا ہوں. RP ریٹینائٹس پگمنٹوزا ایک بیماری ہے جس سے آپ کی بینائی آہستہ آہستہ گریجولی کم ہوتی ہے. اس کے بعد یو لاس یور سائٹ. گریجویشن میں آئی لاسٹ مائی سائٹ وین آئی واز ان ایڈورڈس کالج پشاور. اور اس کے بعد مجھے پہلی بار بہت سے مسائل فیس کرنے پڑے. اینڈ ان کا ذکر میں اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز آپ کمیونیکیشنز ایز کنڈکٹیڈ اے سروے جنہوں نے یہ کچھ ایجوکیشنل پرابلمز ریویل کی اباؤٹ دی اسٹوڈنٹس اینڈ ایجوکیشن آف KP خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ایشوز بہت سارے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ پرابلمز جو ایجوکیشنل جو اسپیسز ہیں وہ ہم کمپلیننگ وے میں نہیں, ہم تنقیدی طریقے سے نہیں, بلکہ ہم اس کو پروڈکٹیو وے میں پیش کریں تاکہ اس پہ کچھ نہ کچھ ان دا فیوچر سوچا جائے اور ان پہ کام کیا جائے. آج 15 اکتوبر ہے. اینڈ مے بی آپ میں سے کافی لوگوں کو علم ہوگا کہ آج وائٹ کین سیفٹی ڈے ہے, انٹرنیشنل وائٹ کین سیفٹی ڈے ہے, وچ مینز a lot to the blind community. It's a sign of independence. یہ ہر سال منایا جاتا ہے since 1964. اور میں I would like to say that اس دن کو ہم ایجوکیشن, اویئرنیس اور اپنے
ہینڈیکیپ نہ ہونے اور اپنے سوسائٹی پہ یوزفل ممبر ہونے کے حوالے سے سمبولکلی دیکھتے ہیں. Coming back towards today's program, which has been organized by Aaap Communication, led by Ammar Masood Saab, who is a known personnel in the media, nationally بھی internationally بھی ان کو جانا جاتا ہے. Socially ان کی کافی خدمات ہیں. He started as an RJ in a radio, اس کے بعد پی ٹی وی, دنیا, 92 نیوز, ان سب کے ساتھ وہ رہے اینڈ ہی واز ایسوسیٹیڈ ود دیم. انہوں نے ریسنٹلی ایک سروے کنڈکٹ کیا ان کے پی کے, ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے بیسکلی, جو کہ آپ کو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ دکھائی جائے گی. تو اس ڈاکومنٹری کا مقصد کے پی کے ایجوکیشنل جو پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا اینڈ دین ورک فار اٹس سولوشن. عمار صاحب کی کافی خدمات ہیں ٹورڈز دی بلائنڈ کمیونٹی. ان کو بلائنڈ کمیونٹی میں ان کی آواز بہت پہچانی جاتی ہے, اینڈ ہی از ون آف دا مائل اسٹون اینڈ ون آف دا اسٹیپ کہ مجھ جیسے نالائق لوگ بھی آج آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے سوشلی کافی کام کیے ہیں, جن کی ہم ان کے اپنی زبانی انشاءاللہ ان سے سنیں گے فیوچر پلانز کیا ہیں. To start with pouring some light on the problems, educational problems of KPK, I would like to invite Hafiz Saab, who is from Malakand, working as a senior teacher in blind school. Please give him a warm welcome and please welcome Mr. Hafiz from Malakand. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. جیسا آپ جانتے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن پاکستان میں یہ اتنی پرانی ہسٹری نہیں ہے اس کی. ایجوکیشنل پالیسی اینڈ پریکٹس ہیز بین دا لیگیسی آف برٹش ایرا ان پاکستان. فونٹانا اور لاری 2002. پاکستان میں ایجوکیشنل پالیسیز اور اس کا جو عملی ڈھانچہ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ برطانوی دور کا ورثہ ہے. At the time of existence of Pakistan, there were only 3 institutions of special education. ہمیں جو ورثے میں ملی صرف 3 ادارے کام کر رہے تھے اسپیشل پرسنس کے لیے, اور بعد میں جتنی بھی 5 ایئرز نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنتے رہے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن کو ان سب میں ریکگنیشن ملی ہے. 1949 میں جو نیشنل رپورٹ آن ایجوکیشن آئی تھی, اس میں یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ڈکلیئر کی گئی تھی کہ ہینڈیکیپڈ پرسنس کو ایجوکیٹ کیا جائے گا. لیکن 5ویں اور 6ٹی جو نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنے, اس وقت تک کوئی ٹھوس
کارکردگی سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ انٹرنیشنل ایونٹس ایسے دنیا میں ہوئے ہیں جن کا اثر پاکستان میں بھی پڑا، اور اسپیشل ایجوکیشن، ریہیبلٹیشن اور ٹریننگ کے حوالے سے کچھ پروجیکٹس بنے، پالیسی بنی، کچھ عملی کام ہوا۔ سب سے پہلے 1981 میں جب ایئر آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز UNO کے انڈر 1981 میں منایا گیا، تو اس کی اویئرنیس کا نتیجہ پاکستان میں بھی ہمیں نظر آیا، اور اسلام آباد میں 4 ماڈل اسپیشل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز قائم کیے گئے، DGSE جو ڈائریکٹریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن قائم ہوا، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ KP میں تھوڑا سا صدر محفل کی اجازت سے، پاکستان میں اس وقت اسپیشل ایجوکیشن کا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بلوچستان اور KP 2 ایسے پروونسز ہیں جہاں اسپیشل ایجوکیشن، سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے تحت کام کر رہے ہیں، جبکہ سندھ میں بیورو آف ایجوکیشن کے ساتھ ہے اسپیشل ایجوکیشن، اور پنجاب میں ریسنٹلی کچھ سال پہلے ایک سپریٹ ڈائریکٹریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن بن گئی ہے۔ تو جہاں تک KP میں اسپیشل ایجوکیشن کی سچویشن کی بات ہے، ویسے جو کام کیا گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس ڈیولپنگ کنٹری کے اندر، یہ بھی مطلب شکر کی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن جس طرح کہتے ہیں there is always a room for improvement، بہتری کی گنجائش ہر وقت باقی رہتی ہے۔ تو آپ کمیونیکیشن نے جس طرح یہ بھیڑا اٹھایا اور KP کی صورتحال کو توجہ دی، یہاں ہمارے مسائل ویسے بہت ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں کریکولم ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے۔ VI سے میرا چونکہ ویژول امپیئرمنٹ سے میرا تعلق ہے، میں جو VI بچے ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو ان حوالے سے میں بات کروں گا۔ ہمارے اسکولز میں کریکولم کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ میتھمیٹکس کا ہے۔ ہمارے بچوں کی میتھمیٹیکل سکلز اور نالج وہ بہت پور ہوتا ہے، اور جو نارمل پیئرز ہیں ان بچوں کے، ان سے تو کمپیریزن کی بات ہی نہیں کر سکتے ہم۔ اس میں کوئی ایک تو جو ویل ڈیفائنڈ کریکولم نہیں ہے میتھمیٹکس میں، ٹیکسٹ بکس وہ بہت ہی نافید ہے ہمارے اسکولز میں، اسپیشلی میتھمیٹکس کی۔ دوسرا، اس میں ٹرین ٹیچرز، کمپیٹنٹ اینڈ ٹرین ٹیچرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ وہ میتھمیٹکس کو ایفیکٹیولی ٹیچ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے صوبے میں جو ٹیچرز ہیں، ٹیچر ٹریننگ کا، اسپیشل ایجوکیشن پرسنل ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کا مسئلہ ہے، اسپیشلی ٹیچرز۔ ہمارے صوبے میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت پنجاب میں 3 ادارے پروونشل لیول پہ کام کر رہے ہیں ٹیچنگ ٹریننگ کے حوالے سے، ٹیچنگ ٹریننگ کالجز ہیں، لیکن KP میں کوئی ٹریننگ کالج نہیں ہے کہ وہ ان سروس ٹریننگ پرووائڈ کرے اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز کو تھرو سیمینارز اینڈ ورکشاپس۔ جو ٹریڈیشنلی ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں وہی ٹیچرز
ابھی تک جو 20 سال 25 سال پہلے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے بس وہی ٹریڈیشنلی میتھڈالوجی وہی سب کچھ چل رہا ہے. ریسرچ کا بہت ہمارے صوبے میں اسپیشل ایجوکیشن میں ریسرچ کی بہت ڈیسپریٹلی اس کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل ہمارے اسکولز میں جو ووکیشنل ٹریننگ بچوں کو دی جاتی ہے ایگزسٹنگ سکلز جتنی بھی ہے یہ مارکیٹیبل نہیں رہے. اب یہ متروک ہو چکے ہیں. کرسیاں بننا, کیننگ, چارپائیاں بننا, یہ سب کچھ اب یہ انشور نہیں کر سکتے کہ کوئی گریجویٹ وہاں سے نکل کے وہ اپنی کمیونٹی میں اس کی ریہیبلٹیشن ہو سکے, اس سکلز کو لے کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تو اس کی جو ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے. ریسرچ ہونا چاہیے. کوئی میں یہاں سے اپنی ایک حقیر سی میں سجیشن دوں گا کہ پروونشل لیول پہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں ٹیچر ٹریننگ اور دوسری اور ریسرچ کا جو ہے کام ضرور ہو. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تیسرا, ایجوکیشن آف اسٹوڈنٹس ود لو ویژن. یہ ہماری جتنی بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں وہ ٹرینڈ ٹیچرز اور سپورٹ سروسز اویلیبل نہیں ہے جو کہ ان بچوں کو جو اسٹوڈنٹس ود لو ویژن ہے تاکہ ان کی ریزیجول ویژن کو جو ان کی باقی ماندہ بینائی ہے ان کو یوٹیلائز کیا جائے, اور ان بچوں کو بجائے اس کے کہ اس کو بلائنڈ بچوں کی طرح ہم بریل ہی پر ان کو پڑھانا شروع کریں. ان بچوں کے لیے لارج پرنٹ, ان کے لیے جتنی بھی ٹیکنالوجی اسسٹیو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے ان کے لیے لارج پرنٹ بکس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سجیشن ہے کہ وہاں پہ کمپیٹنٹ اور ٹرینڈ ٹیچرز یا ٹیچرز کی ٹریننگ کی جائے تاکہ ان بچوں کی نیڈز کو بھی کیٹر کیا جا سکے. تھینک یو آف آل. شکریہ, مہربانی. بہت بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب آپ کا. اب کچھ اندازہ ہو رہا ہے صورتحال کا, مسائل کا, پیچیدگیوں کا. کافی چیزیں ہیں. آنے والا ہر ایک اسپیکر اب ہر ایک پرابلم پہ باریک بینی سے اس کو آپ کے سامنے پیش کرے گا. اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا, ایک ایسا نام ہے کے پی کا, اچیومنٹس گولڈ میڈلسٹ ان یونیورسٹی, فرسٹ ایور فیمیل سوشل ویلفیئر آفیسر. زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا. پلیز آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون ثنا اقبال, and I would hope a give hand from your side too. And Sana, please. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. میرا نام ثنا اقبال ہے. تعارف آلریڈی میرا ہو چکا ہے اور میرا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے. میں کرنٹلی ایز سوشل ویلفیئر آفیسر کام کر رہی ہوں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں. اپنے بارے میں تھوڑا سا پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گی اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے, تاکہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے پرابلمز ہیں پھر ان پہ میں آ سکوں. میری ایجوکیشن سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی بندے کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو فیملی میں تھوڑا سا اس کو ڈیل کیا جاتا ہے, اس کے ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں. تو میری سسٹر آلریڈی بلائنڈ تھی, جس کی وجہ سے میری فیملی کو یہ پرابلم نہیں ہوئی کہ اب اس بچی کو ایجوکیشن دلانی ہے یا نہیں دلانی. دے ور کنفرمڈ کہ اس کو ایجوکیشن دلانی ہے. تو مجھے انہوں نے راولپنڈی کے ایک اسکول میں بھجوایا. راولپنڈی میں بلائنڈ بچیوں کا اسکول ہے جو کہ مڈل اسٹینڈرڈ تک ہے, وہاں پر مجھے انہوں نے بھجوایا اپنی سسٹر کے ساتھ.
جب مجھے بھجوایا گیا تو میری مدر کو بہت ساری باتیں سننی پڑی. میرے پیرنٹس کو یہ کہا گیا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو کھلا پلا نہیں سکتی تھیں کہ آپ نے اپنی دونوں بچیوں کو گھر سے نکال دیا, اور کیا آپ کے پاس اتنا ان کے لیے ٹائم نہیں تھا کہ آپ ان کو ٹائم نہیں دے سکتی تھی, اس لیے آپ نے انہیں اپنے گھر سے نکال کے ہاسٹل میں بھجوا دیا ہے. اور یہ کیسی بات ہے کہ آپ اپنی جو بچیاں ہیں ان کو آپ باہر بھجوا رہی ہیں, اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. لیکن میری مدر نے, میرے فادر نے ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود ان پہ کوئی توجہ نہیں دی اور ہمیں پڑھاتے گئے. اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ انہوں نے ہمیں لاہور بھجوا دیا. لاہور میں بھی بلائنڈ گرلز کا ایک اسکول ہے اور یہ بھی مڈل اسٹینڈرڈ تک تھا پہلے. ابھی مجھے ایگزیکٹلی اس کے بارے میں نالج نہیں ہے کہ وہ اپ گریڈ کیا گیا ہے یا نہیں, لیکن وہاں ہمیں انہوں نے بھجوا دیا. وہاں پہ بھی اپنی ایجوکیشن میں نے کنٹینیو رکھی. پھر واپس آ کے راولپنڈی سے دوبارہ سے میں نے مڈل اسٹینڈرڈ ایگزامس پاس کیے, اور وہاں پہ مجھے پھر بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا پرائز بھی دیا گیا. اور اس وقت جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس تھی, تو انہوں نے مجھے وہ اس کا پرائز بھی دیا. اور تب لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس کے پیرنٹس نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ کوئی اتنا غلط ڈیسیجن نہیں تھا. پھر لائف تھوڑی سی چینج ہوئی, انکلوسیو ایجوکیشن جوائن کی, سائٹڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جوائن کیا. تو جب میں نے سائٹڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جوائن کیا تو پرابلمس کا ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا. پہلے تو جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ یہ ایک بلائنڈ لڑکی کس طرح سے ہمارے ساتھ آ کے پڑھ سکتی ہے, اور جب یہ پیپر دیتی ہے تو اس کے مارکس بڑے اچھے آ جاتے ہیں. جو بچے پہلے فرسٹ آتے تھے اب وہ تھرڈ سیکنڈ آ جاتے ہیں اور یہ فرسٹ آ جاتی ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہو گیا ہے. پھر ٹیچرس کا جو بیہیویئر, چونکہ ان کی ٹریننگ نہیں تھی, انہوں نے پہلے کبھی کسی ویژولی امپیئرڈ کو, کسی بلائنڈ کو پڑھتے نہیں دیکھا تھا, تو وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ کلاس میں بعض اوقات مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے, اور بڑا ایک عجیب سی سچویشن سے مجھے دو چار ہونا پڑا. لیکن میٹرک کا جب میں نے ایگزام دیا تو میرا بہت اچھا گریڈ تھا. 850 مارکس میں سے مجھے 638 مارکس آ گئے. سارے لوگ ایک مرتبہ پھر بڑے حیران ہو گئے. پھر کالج بھی میں نے جو انکلوسیو ایجوکیشن میں پڑھا. یونیورسٹی میں جب میں پشاور یونیورسٹی آئی تو یونیورسٹی میں بھی مجھے کچھ بیہیویئرل پرابلمس تھے لوگوں کی طرف سے, لیکن الحمدللہ وہاں پہ بھی میری ڈسٹنکشن آ گئی. یہ جو میں نے آپ کو اپنی پوری کہانی سنائی ہے, اپنی ایجوکیشن کی کہانی جو میں نے آپ کو اپنی سنائی ہے, اس کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ پرابلمس جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو, اسپیشلی ویژولی امپیئرڈ کو, ود ریگارڈ ٹو ایجوکیشن ہیں وہ کیا کچھ ہیں. اور ویژولی امپیئرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فیمیل بھی ہو تو اس کے پرابلمس ڈبل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو اس کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ویژولی امپیئرڈ ہے, دوسرا اس کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ فیمیل ہے. یہاں ہمارے کے پی کے اندر جو سکولز ہیں ویژولی امپیئرڈ بچیوں کے, ان کی تعداد جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر نہیں ہے. ابھی ہری پور ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ایک کمپلیکس بنایا جا رہا ہے, ڈسیبلٹی کمپلیکس, لیکن ابھی اس میں یہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ ویژولی امپیئرڈ بچوں کو شامل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, اور اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. یہ یہاں میں اس پہ ایمفیسائز کروں گی کہ یہ نوٹیفائی کرایا جائے کہ جو ڈسیبلٹی کمپلیکس بن رہا ہے وہاں پہ ویژولی امپیئرڈ بچوں کو بھی دوسری ڈسیبلٹیز کے ساتھ انکلوڈ کیا جائے, تاکہ ان کی ایجوکیشن کا ہری پور کے اندر کوئی بندوبست کیا جائے. میری طرح کسی کو راولپنڈی یا کسی کو کسی اور بچی کی طرح جو ہے وہ ایبٹ آباد یا کسی اور ڈسٹرکٹ کے اندر نہ جانا پڑے, کیونکہ فیمیلز کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈیشنلی جو ہے وہ گھروں سے باہر نکالا بہت کم جاتا ہے. خیر اب تو ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی رورل ایریاز میں ابھی بھی ٹریڈیشنز کو فالو کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ اسکولز کے اندر جو ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے حوالے سے, ابھی ہمارے جو پریویس اسپیکر تھے انہوں نے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کریکولم کے بہت سارے پرابلمز ہیں, کریکولم کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا, ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے ٹیچرز جو ہیں وہ پراپرلی بچوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے. پھر اگر ہم انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کریں تو پہلے تو جو سائٹڈ اسٹوڈنٹس کے جو اسکول ہیں, جو نارمل جو اسکولز ہیں, جیسے ہم لوگ اسپیشل ایجوکیشن سے جب جنرل ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں, جس کو آپ اپنے الفاظ میں نارمل ایجوکیشن کہتے ہیں یا وٹ ایور,
تو اس میں جب ہم آتے ہیں تو ٹیچرس کی باقاعدہ ٹریننگ نہیں کی جاتی کہ بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, بچوں کو کس طرح سے انکلوڈ کرنا ہے. اسکولس کو باقاعدہ یہ نوٹیفائی کرانا چاہیے گورنمنٹ کو یا پالیسی میکرز کو کہ بچوں کو انکلوڈ کرنے کے لیے اسٹیپس لیے جائیں اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. اس کے علاوہ جو ایکسیس ہے مٹیریل کی, اس پہ اگر ہم بات کریں تو کمپیوٹر ایکسیس ٹیکنالوجی کو میرا خیال ہے کے پی کے اندر ابھی اتنی پروموشن نہیں ملی ہوئی جتنی ملنی چاہیے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گی, ہمارے جو یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہوگی, کچھ آرگنائزیشن سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ کمپیوٹر ایکسیس ٹیکنالوجی فار ویژولی امپیئرڈ پہ بہت ایمفیسائز کریں تاکہ ہمارے جو ویژولی امپیئرڈ ساتھی ہیں وہ ایکسیس ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پرابلمس ہیں, لیکن آئی تھنک مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہیے. پرابلمس پہ اگر میں بات کرنا شروع کروں گی تو شاید اس پہ میں بہت بولنا شروع کروں اور ٹائم جو ہے وہ آپ کا سارا میں لے لوں. لیکن میں امید کروں گی کہ یہاں آج جس طرح کا پروگرام ہم کر رہے ہیں, اس طرح کے پروگرامز بھی بہت کم ہو رہے تھے پہلے, لیکن اب اس طرح کے پروگرامز ہونے لگے ہیں. اب ہری پور میں انشاءاللہ تعالیٰ وی آر گوئنگ ٹو آرگنائز اے واک, اور اس طرح کے پروگرامز کے پی کے اندر, ہمارے اس ایریا کے اندر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو سینسٹائز آور سیلوز. ابھی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سینسٹائز کرنا شروع کر دیا ہے, تو مجھے یہ ایک بہت ہی پازیٹیو سائن لگتا ہے. اور میں امید کروں گی کہ یہ پازیٹیو سائن ہی نہ ہو بلکہ یہ واقعی ایسا ہی ہو. اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں, جہاں تک ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہماری آواز جائے, اور سب لوگ ایجوکیشن حاصل کر کے اور اپنے جو شیلز ہیں ان سے باہر آ سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ویوز ثنا. کافی پرابلمز انہوں نے ان جنرلی اور فیمیلز کے لیے خصوصی طور پہ انہوں نے بتائیں جو انہوں نے فیس کی. ایک اور چیز, ایگزامینیشن جو پرابلمز ہوتے ہیں ڈفرینٹ لیولز پہ, ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. یہ تھا ہمارا ایک ٹیلنٹ, اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اسپیشلی کے پی میں کوئی کمی نہیں ہے. بہت ہی پسماندہ علاقوں سے بھی لوگ اپنی ریسورسز کے نہ ہونے کے باوجود کم ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے پہنچتے ہیں اور اپنا مقام حاصل کرتے ہیں. دے میک اس پراؤڈ. ایسے ہی پراؤڈ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. ماسٹرز ان لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس فرام نمل یونیورسٹی, دین ایم فل, پی ایچ ڈی, پڑھائی, ورکنگ ایز اسسٹنٹ پروفیسر if I'm not wrong in مالاکن یونیورسٹی. ان کے بارے میں آج عمار مسعود صاحب نے کا ایک کالم آیا جنگ اخبار میں, تو چلیے ملتے ہیں پھر ان سے. گیو اے وارم ویلکم ٹو گل زمین خان فرام مالاکن. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and Assalamu alaikum to all. And first of all, thank you very much for coming to this sort of meeting and taking time out from your precious schedules. As he has introduced me, I am Gulzamin Khan, and currently I am working as assistant professor in the Department of English, University of Malakand. I have something very brief to tell you, that you see, it would be a sort of journey that I had when I lost my sight and I had nothing to look up to. You see, it was during the course of my education, at the peak of my academic career, when I lost my sight. I was doing my FSc then,
and I had to leave my education at that time, way back in 1992. See, then I had no one to guide me. You see, all the family members, they were stunned, literally stunned, and they had no way as to how to handle me. So naturally I started listening to radio programs, and we have special people around here, and most of them, they have this hobby of listening to radio because they have very little to do apart from listening to radio. So naturally I followed that course. I used to listen to Radio Pakistan, Islamabad and Peshawar in those days for hours and hours. And my father used to listen to BBC Pashto service and BBC Urdu service. So at that time, you see, naturally I would sit with him, and I developed this taste of listening to radio, especially news programs. So one day it happened that when a BBC Pashto service program came to an end, English language teaching program began at that time, and it really touched me the way the BBC taught English on the BBC World Service. So by and by I got interested in English language, and let me tell you that I learned most of my English from the BBC World Service. I used to record their programs, and then sort of re-record them in order to save space and in order to save time in my own voice. So in that way, I followed a natural way of learning English language, and that was, you see, listening to the native speakers and then recording them, whatever content I was given, imitating the native speakers. You see, so that helped me a lot. It improved my English language skills a great deal, and I had no problem then understanding the native speakers because I got used to their accent. I got used to the lexicon, the vocabulary items which they would use, and from then on, after listening to those teaching programs for 2-3 years, I started watching movies and started listening to documentary programs and starting listening to their plays, see, the radio plays, you see. And my practice all in all was to record whatever program was on air at that time, you see. And in those days there was very little interruption, this electronic interruption, you see. So the radio programs used to be very clear in those days. I'm talking about 1990s, you see. So in this way I developed my linguistic skills. And now you are all aware, once you have command of the English language, then a vista of opportunities are open to you. So then I was continuing with my education. I did my FA with the help of my sister, and then I went on to do my BA as a private candidate. But then a problem came. You see, my sister got married, and I had no one to read books to me. In those days, and it was also a lucky chance, Saima Ammar, the late Saima Ammar, may Allah rest her soul in peace, she was interviewed on a program on Radio Pakistan, Islamabad. And she gave the address of her own little project, little in size maybe, but in terms of work she did a tremendous job because she changed the lives of many blind and visually impaired people. So her program, and obviously Mr. Ammar Masood was also assisting her, helping her. He was also the driving force behind that NGO,
which is still running, and it is called Pakistan Foundation Fighting Blindness. So they had a little project in which they used to record books onto audio tapes. And after listening to that interview, I contacted her and then went to Islamabad, and she agreed to record the BA course for me. And that was a turning point, because I had the hope that at last there is someone who is coming to our help. There is someone who is doing something for us, who has a soft heart and who is committed to do something to change the lives of people. You see? So once I got that hope, I said to myself, well, from now on, there is no end. All I had to do then was to concentrate on my studies and work hard. Let me tell you one thing. We blind and visually impaired people, they had to work hard than the rest of the sighted people, because they have to prove to the world that they are competent enough and they are skillful enough to compete with the sighted people. So we have to go an extra mile. We have to burn the midnight oil a great deal as compared with the sighted people. But at least we should have to have some way out. There should be some help and assistance. And that assistance should not be in the form of monthly stipends or something. We should be guided. We should be, provisions should be made for our proper education. I'll come to this point later on. But still, I was telling you, rather boring you with my own life story. So I did my BA, and then I went to Islamabad, to National University of Modern Languages, to do my master's. There I found a very conducive environment, because they had the experience how to handle people with visual impairment. The teachers, most of them, not all of them, but most of them, they were very helpful, and they knew how to teach me. So I had a wonderful experience there at Islamabad, and I did my master's, and it is not very becoming of an individual to boast of himself, but I was among the top 3 students of the class. And at that time, we had around about 200 students in our own session. You see, 2004 and 5. In that session, the number of students were around about 200. And just imagine that, and all of them, apart from me, they were sighted people. So I was proving to the world, you see, that at least I am better in terms of my academics than more than 196 sighted students. And that was the reason that once our results were announced, I was immediately offered a job at National University of Modern Languages, and I was appointed as a lecturer there. Because the teachers were very well aware, when we used to present our presentations, I always excelled. Always. You see, I never lagged behind. When it was, whether it was the submission of assignments, whether it was the time of presentations, etc. And why I was doing all this? Because I wanted to prove to them that, yes, I'm a visually challenged person. Yes, I carry this disability, but this disability does not mean that I am lesser in my abilities than the rest of the people. And I was successful in getting across that point. You see, and that was the reason that I was immediately offered a job there. Once I got to teaching there, you see,
let me tell you another story. Immediately after getting appointed there, I was given a task of teaching listening and speaking skills. During the course of that first semester, I was asked to go to the girls section because they were short of one teacher there, and they could not send every Tom, Dick and Harry to those girls section. You see? So I was unanimously asked by the administration to go and teach in the girls section. Now what happened, that the class which I used to teach, when I did not come to their class for 2-3 days, they gathered up, inquired about me as to what had happened to that gentleman, and when they were told that he has been transferred to the girls section, they protested, literally protested. They went up to the rector and demanded that their teachers should be sent back to them. You see? Why they were demanding? Because they were satisfied, and I was trying extra hard to prove to the world that yes, I have got this disability, but it does not mean that I am unable to do my job properly. And that was a proof of that. Once the posts in the Malacca universities were advertised, obviously that is my hometown university, I applied to that, and I again got selected. You see, let me tell you one thing more, that I never applied on special quota. I competed with the rest of the sighted people on open merit. And I was selected after following the due course. See? So I never asked for any special favors as a special person. Now, during the course of my teaching, I've been teaching there for the last 11 years. Once this competition came up for the best university teachers, and it was a tough criteria, because 65% of the 65% weightage was carried by the opinion of the students. 10% was your academic career, PhD and research papers and MPhil, etc., etc. I hadn't done that at that time. And then the opinion of your colleagues, that was also given a weightage. And last of all, the opinion of the Vice Chancellor, that carried 10 marks. So there was a tie between me and another PhD doctor, an honorable teacher there. He had some research papers at that time as well, and most of all, he had done his PhD. So there was a tie. Both of us got 64 marks. Now it happened that when the VC, the then Vice Chancellor of the university, inquired as to what is this gentleman, see, what is he doing and what is his qualification, he was informed that he is a simple master, but the weightage of the opinion of the students is tremendous about him. You see, so he said that if that is the case, if the students have chosen him, then my vote would go to this gentleman. And he gave me his 10 marks, and in that way I was selected for the Higher Education Commission of Pakistan Best University Teachers Award 2009. That was another milestone. Because I had opted teaching of my own free will. It was my choice. And I was trying to prove to the world that yes, visually impaired people can accomplish whatever they undertake to accomplish. You see, and I had proven to the world that. Now, this was the happy side of my journey. Now let's come to the rather gloomy side. You see what sort of problems I had. As the previous speaker had mentioned, I'm sorry I just came a bit late, so I didn't have the opportunity to listen to her entire speech. But
the problems she mentioned, these are the same problems which I confronted. There might be a little bit of dissimilarities between but most of us face the same problem. The first thing that we have to cover is to fight with our own selves. We have to convince our own selves that yes, I have got this disability, and now for the rest of my life I have to carry on with it. Blindness does not mean that is the end of the world. No. But this is easier said than done. For the first 2-3 years after losing sight, I was literally in a shock. But then by and by, with the help of such people as I mentioned earlier, the late Saima Ammar and Ammar Masood, I realized that no, you see, yes, this is a disability, this is a problem, but still you have got other abilities. Why not use and utilize those abilities? You see? So this is the first battle to conquer. The battle which rages within an individual, within a special person. And he has to conquer that. Second comes the immediate environment, the home. You have to convince, or the parents have to convince you that yes, you've got this, but it does mean, it means very little. You see, you've got other abilities, you can carry on with that. Okay. Our parents, especially in our society, they react in two sharply contrasting ways. Either they become overly protective, or they start ignoring the disabled child. Both of these attitudes, they are wrong. We have to treat the disabled child as a normal child. We should not become overly protective. At the same time, we cannot ignore the child. You see? Because both of these attitudes is going to hurt and harm the child in the long run. And you would have observed that some of our special people, they develop psychological problems. This is because of their home environment and of the attitudes of the society. So we cannot change the attitudes of society overnight. That requires a concerted, long effort. We have to create that awareness among the society, in the society at large. But at least we can convince the parents of the disabled child. But that also requires concerted efforts, because most of the parents, they are ignorant, they don't know how to handle. You see, so this is the task of the government institutions and of the NGOs, you see, to reach out to those parents and to try and to convince them how to behave with the child and how to educate them. You see, education is a must. Education is a must for every person, whether regardless of any disability. Because as they say in a cliche, that education is a light. Yes, we don't have this obvious apparent light, but at least we can equip the child with the inward light. And once the child is inwardly illuminated, then the overt darkness would mean nothing. But then the question comes as to how to educate the child. There are lots and lots of techniques, and people in advanced countries, they work hard to develop those techniques. We can learn from their experiences. Why not learn from their experiences? They are blind and visually impaired people are leading normal, confident, successful lives. As software engineers, as professors, as farmers, you just name the profession.
They are working in all sorts of professions, from up to dishwashing. And they're also taught how to clean your own clothes and how to keep yourself clean. But see, so we can learn from their experiences, but it does not mean that we should import their programs and apply them here as we normally do. No, we have to adapt those programs in accordance with our own culture, in accordance with our own society, in accordance with our own society, in accordance with our own resources. Okay? But that is not difficult. Where does the problem lie? The problem lies in the fact that the people at the helm of the affairs, they believe that they know everything about blindness and they know everything about the requirement of a blind person. No, that is not the case. That is not the case. You have to be a blind person yourself in order to be fully aware of what your needs are, how you can best cope with a given situation, and so on. We have numerous examples of successful blind people who have made it to the top and who are leading normal, confident, successful lives in our society. People at the helm of affairs, they should cash on the experiences of those successful blind individuals. They should benefit from their experiences, how they have made it. You see, and I would also suggest that before appointing anyone to these special people's institutions, it should be mandatory especially for a blind candidate, that at least he or she should have worked in integrated systems before, somewhere else, in an office, in a college, wherever. That should be compulsory, because if someone, a blind individual, cannot cope outside a special institution, he does not or she does not deserve to be in a special institution. That should be mandatory for appointing a special person to these schools and colleges and other institutions. Now, why am I suggesting this? Because as blind individuals, we should have the ability, we should have the courage, we should have the competence to compete with the rest of the sighted people. If we can't compete with them, we don't deserve to be in secluded institutions. What examples are we setting to our individual blind fellows, youngsters? Yes, I cannot cope outside your institution, that's why I'm here. No. And what is the capacity of these institutions? To what extent they can accommodate the blind people? No, it's very little. So we should be encouraging these students, these youngsters, by setting an example. And precedence, as you all know, precedence speaks louder, or actions speaks louder than words. You see? So that is one of the suggestions that I would advance. Now, secondly, coming to the present state of affairs in our special education. The previous speaker has enumerated a number of problems, and she has stressed, when I came in, she was stressing on the need of the provision of IT technology. Yes, that is the point. Why IT technology? Because the whole world is now relying on IT technology. And this is the only technology
where we can go shoulder to shoulder with the sighted people. After all, I was stressing earlier on the point of integrating the people, the special people, the blind people into the society. That is the only tool. Braille, yes, Braille is important in terms of literary skills. But through Braille, you cannot interact and communicate with the sighted people. And you have to interact with them. So, for the sake of literacy skills, we cannot disregard the importance of Braille. We should keep that. But more emphasis should be laid on IT education. Secondly, the blind people, parents, they should be involved. Because without their proper involvement, you cannot educate the child inside these institutions properly. The environment which you are giving to that special person in that institution should be carried on over to the home as well. That is the next suggestion which I would advance. Thirdly, it should be a compulsory part of the education of the visually impaired, that they should be getting home the message again and again that disability means nothing. You've got other abilities, and you can always capitalize on those abilities in order to cover this little nuisance which you have and which you are carrying. This message should be communicated again and again to the visually impaired. Because what happened with us, we get disappointed quite easily. If I hear a remark which to me sounds a bit putting down, then I would immediately react. Although the sighted person might be very well meaning, he would have given or passed that remark with good intention, you see. So we should communicate to these visually impaired people how to behave properly with the sighted people. Because, as I pointed out earlier, the attitudes of the society, they are not that pleasing, and we have to educate them, but that would take a long time. And it is easy to educate the visually impaired students how to behave and how to react to various sorts of attitudes in the society. You see, so this should be made a compulsory part and parcel of the education system. Now, since I've been asked to cut my talk short, so I would end my talk just by repeating one old saying. It was uttered by some ancient philosopher, that if you give someone a fish, you feed that individual just for one day. But if you teach that individual of how to fish, then you are feeding that individual for lifetime. So we do not need stipends, monthly stipends. We need proper quality education. And thank you all.